کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک سادہ گاؤں کی لڑکی کیسے انڈیا کی مشہور ڈاکو بن گئی؟ ایک معصوم لڑکی جو پھولن سے پھولن دیوی بن گئی۔ اگست 1963 کو اتر پردیش کے چھوٹے گاؤں میں پیدا ہونے والی پھولن دیوی بچپن سے ہی غربت اور سماجی ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھولن دیوی ایک ایسی عورت جو بچپن میں اپنی زمین کے لیے لڑی، کم عمری کی شادی، شوہر کی طرف سے جنسی تشدد، گینگ ریپ کا شکار بنی، بینڈٹ کوئین بنی اور کیسے چمبل کے جنگلات سے پارلیمنٹ کا سفر طے کیا۔ پھولن دیوی کی زندگی میں ظلم و ستم کا آغاز اس وقت ہوا جب 11 سال کی عمر میں ان سے 35 سال بڑے شخص سے ان کی شادی کر دی گئی۔ ان پر جسمانی اور جنسی تشدد ہوا، جس کے بعد انہوں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور اپنے گاؤں واپس آ گئی۔ واپس آنے کے بعد ان پر دوبارہ ظلم ہوا اور انہیں گاؤں چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ان تمام حالات اور واقعات نے پھولن کے اندر بغاوت پیدا کر دی اور ایک دن قسمت نے انہیں ڈاکوؤں کے گروہ سے ملا دیا۔ چمبل کے علاقے میں پھولن دیوی نے ڈاکوؤں کے گروہ میں شمولیت اختیار کی، جس کی قیادت وکرم ملہ کر رہے تھے۔ وکرم نے پھولن دیوی کو سکھایا کہ اگر ایک کو مارو گے تو خونی کہلاؤ گے اور پھانسی ہوگی، اور اگر 20 کو مارو گے تو باغی کہلاؤ گے اور نام بھی بنے گا۔ وکرم ملہ کی سکھائی ہوئی بات پھولن دیوی نے حقیقت میں بدل دی۔ وکرم ملہ کی موت کے بعد پھولن دیوی نے اس گروہ کی قیادت سنبھالی۔ پھولن دیوی اور ان کے ساتھی ڈاکوؤں نے اپنے دشمنوں کے خلاف بدلہ لینے کی مہم شروع کی۔ انہوں نے ان لوگوں کو نشانہ بنایا جنہوں نے ان پر یا ان کے خاندان پر ظلم کیا تھا۔ ان کی انتقامی کارروائیوں میں 1981 کا بیمائی واقعہ بھی شامل ہے، جس میں انہوں نے ریاست اتر پردیش کے ایک گاؤں میں 20 ٹھاکروں کو قتل کر دیا۔ پھولن دیوی اور ان کے ساتھی ڈاکوؤں نے لوگوں کو قتل کرنے کی مختلف وجوہات دی، جن میں ذاتی انتقام، طبقاتی جدوجہد اور ظالمانہ معاشرتی نظام کے خلاف احتجاج شامل تھے۔ پھولن دیوی کی زندگی میں بہت سے تکلیف دہ واقعات پیش آئے جنہوں نے انہیں انتقام لینے پر مجبور کیا۔ ان کی جوانی میں ان پر بہت ظلم ہوا، جس میں جنسی تشدد بھی شامل تھا۔ خاص طور پر بیڑ کے علاقے میں موجود کچھ اعلیٰ ذات کے ذمہ داروں نے ان پر بہت ظلم کیا تھا۔ اس ظلم و ستم کا بدلہ لینے کے لیے پھولن دیوی نے ان لوگوں کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کی۔ انہوں نے ان کے اور ان کی کمیونٹی کے لوگوں پر ظلم کیا۔ پھولن دیوی کا تعلق ایک نچلی ذات سے تھا اور انہیں زندگی بھر ذات پات کی بنا پر امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ اس زمانے میں بھارت کے دیہی علاقوں میں ذات پات کی بنیاد پر ظلم و ستم عام تھا۔ پھولن دیوی نے ان مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہتھیار اٹھائے۔ ان کا مقصد اپنی ذات کے لوگوں کو انصاف دلانا تھا، اور اسی مقصد کے تحت انہوں نے ان لوگوں کو نشانہ بنایا جو ان کے مطابق ظالم اور جابر تھے۔ پھولن دیوی اور ان کے ساتھی ڈاکوؤں نے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کے طور پر بھی لوگوں کو قتل کیا۔ ان کے نزدیک یہ قتل ان کے لیے انصاف کی ایک شکل تھی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ قانونی نظام ان کے حق میں انصاف فراہم نہیں کر سکتا۔ اس لیے انہوں نے اپنے طریقے سے انصاف لینے کا فیصلہ کیا، اور یہاں سے پھولن دیوی بینڈٹ کوئین کے نام سے پورے بھارت میں مشہور ہوئی۔ 1983 میں حکومت کا دباؤ حد سے بڑھ گیا تو پھولن دیوی نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پھولن دیوی کو 11 سال کی قید کی سزا ہوئی۔ بظاہر تو وہ جیل میں تھی، لیکن ان کی روح آزاد رہی۔ جیل میں اس نے وقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنی تعلیم مکمل کی اور اپنی کہانی کو دنیا تک پہنچانے کے لیے خود کو تیار کیا۔ 1994 میں پھولن کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد اس نے سیاست میں قدم رکھا۔ 1996 میں پھولن دیوی بھارتی پارلیمنٹ کی رکن منتخب ہوئی۔ پھولن دیوی نے اپنے سیاسی کیریئر میں سماجی انصاف اور نچلی ذاتوں کے حقوق کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ وہ نہ صرف ایک سیاست دان بلکہ ایک مثالی خاتون بن گئی۔ 25 جولائی 2001 کو پھولن دیوی اپنے دلی کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ ایک قاتل نے انہیں گولی مار کر قتل کر دیا۔ ان کا قتل آج بھی ایک معمہ ہے، لیکن ان کی کہانی آج بھی زندہ ہے۔ پھولن دیوی کی زندگی پر کئی کتابیں لکھی گئیں۔ 1994 میں ان کی زندگی پر مبنی فلم بینڈٹ کوئین ریلیز ہوئی، جس نے ان کی کہانی کو عالمی سطح پر روشناس کرایا۔ بینڈٹ کوئین کی کہانی ظلم، بغاوت، انتقام اور انصاف کی جدوجہد سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی کہانی آج بھی بھارت اور دنیا بھر میں یاد کی جاتی ہے۔